اس وقت یہ قانون ہمارے سامنے آیا، وہ چاہے 27 غزوات میں حضرت فاروق اعظم شریک ہو رہے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، غزوہ احد کے موقع پر ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، حضرت عثمان کی شہادت ہو، امام عالی مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، یہ سارے کا سارا آپ کو کامن درس مل رہا ہے۔ ہمارے آج کل لوگ جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلمان آج اس لیے زوال کا شکار ہیں، کوئی کہتا ہے اکانومی کمزور ہے، کوئی کہتا ہے مسلمان اس لیے زوال کا شکار ہیں کہ ہمارے حکمران غلط ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مسلمان اس لیے زوال کا شکار ہیں ان کی سیاست کمزور ہے، کوئی کہتا ہے اس لیے شکار ہیں زوال کا کہ ان کے پاس اسلحے کی کمی ہے۔ یہ سب باتیں دانشوران قوم جب ٹیبل ٹاک پر بیٹھتے ہیں تو کرتے رہتے ہیں، اور یہ سارے فلسفے بکھیرتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کے اوپر رائے میں اختلاف نہیں، لیکن ایک جملہ تو وہ بھی ہے نا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرما دیا تھا، جس کی طرف کالر نے بھی اشارہ کیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا بما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں تو جا رہا ہوں، البتہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک اپنی سنت یعنی اپنی حدیث۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو اختیار کیے رکھو گے تم دنیا اور روئے زمین پر عزیز ترین قوم بنے رہو گے، اور جب تم ان کو چھوڑ دو گے تم دنیا پر ذلیل ترین قوم بن جاؤ گے۔ یہی درس ہے سجدوں کے اندر ان صحابہ کرام اور جلیل القدر افراد کی شہادتیں ہمیں نماز کا پیغام دے رہی ہیں۔ آج مجھے بتائیے یہ جو نماز کا پیغام ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، آپ مجھے بتائیے مسلمانوں میں سے کتنی تعداد ہے جو نمازوں کی پابند ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ کتنی بڑی تعداد ہے جو نمازوں کی پابند ہے؟ فرائض کی ابتدا تو یہیں سے ہو رہی ہے نا۔ روزہ، زکوٰۃ، حج پر تو ہم بعد میں جائیں گے، پہلے تو یہ ہے۔ تو اگر ہم اپنے گریبانوں کا محاسبہ کریں، یقینی طور پر واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، عبادت ہے بیان کرنا، اس کی تفصیلات کو بیان کرنا تاکہ وہ جذبہ حسینی بھی پیدا ہو۔ ہم تو خیر فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، ہم تو ان سب کے تذکرے کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکریٹری جنرل جناب حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ان سے ایک سوال کروں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ حافظ صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا بھی فائدہ ہم اٹھائیں، اور اس پر اگر آپ کچھ گفتگو فرمائیے کہ تاریخ کی بڑی بدترین توہین رسالت اگر ہم کہیں تو کربلا کا میدان تھا، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی بدترین اہانت کی گئی، ان کے پورے گھر کو ختم کر دیا گیا اور ان کے چمن کے جتنے پھول تھے وہ روند ڈالے گئے۔ آج ہم بڑا دیکھتے ہیں کہ اہانت رسول پر ہمارے بہت سارے متجددین، روشن خیال، بہت زیادہ جن کو ماشاءاللہ علم بھی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں جی توہین رسالت تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ تو کیا کربلا توہین رسالت نہیں تھی حافظ صاحب؟ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میں ان حدیب کو تو چیز کریں، انہوں نے میرے جذبات کو بڑی جلا بخشی ہے ماشاءاللہ۔ اور میں اپنی گفتگو یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا حسین ابن علی جو ہے اس مقام پر فائز ہے۔ یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، نواسے حضرت رسول اللہ اور بیٹے ہیں سیدنا دیگر ہیں حضرت بطول کے، اور نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ منظور نظر ہیں صحابہ کرام کے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نگاہوں میں جو ان کا مقام بلند ہے وہ کسی ڈکا شبہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے ہمیشہ اپنے فرزندوں سیدنا حسن و حسین کو اس لیے عقیدت کا مرکز بنایا کہ اس بات کو سمجھتے تھے جس کی حضرت رسول اللہ سے ہو جائے اس کا مقام اور اس کی شان سے محبت کرنا یقیناً کار ثواب ہے۔ اور حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیشہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پیچھے رکھتے اور حضرت حسن و حسین کو اپنے سے آگے رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی ہے، اس کے اندر بڑے دروس ہمارے لیے پنہا، اور ہم کئی دروس کو بلا دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جن عیسائیوں کے کہنے کے اوپر حضرت رسول اللہ کی اہانت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، جن کے اشاروں کے اوپر، جس مغرب کے اشارے کے اوپر، سب سے پہلے ان سے مباہلے کا شرف بھی اگر حاصل ہوا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عظیم باپ اور اپنی عظیم ماں کے ہمراہ حاصل ہوا ہے، جس دن حضرت آقا علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت فاطمہ الزہرا کو اور حضرت حسن و حسین کو اپنے ہمراہ لے کے آئے تھے، اور یہ بات کہی تھی تاخذ ندو ابنانا و ابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ للکاذبین، کہ آؤ ہم سے مباہلہ کرو تو اللہ کی لعنت ہوگی جھوٹوں کے اوپر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والے وہی جھوٹے جو ہیں آج بھی لعنتیں جو ہیں ان کے اوپر سب سے پہلے ڈالیں، اور سلسلہ کا شروع ہوا تھا تو خان وعدہ حضرت رسول اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یقیناً انہوں نے جو بات کہی ہے نا اسی مشن کو آگے بڑھایا جس کو حضرت رسول اللہ نے آگے بڑھایا, اسی مشن کو آگے بڑھایا جس کو حضرت ابو بکر عمر نے آگے بڑھایا, اور اسی کو آگے بڑھایا جس کو حضرت عثمان نے بڑھایا. اور انہوں نے کہا مداومت دیکھیں عبادت کے اوپر کیسی ہے کہ نماز جو ہے وہ حالت جنگ میں بھی اس کو قضا کرنے کا وقت نہیں آتا, اور پردے داری کیسی ہے کہ میدان جنگ کے اندر بھی پردہ جو ہے اس کو جو ہے حجاب جو ہے اس کو برقرار رکھنے کی آپ میں جستجو ہے. اور صبر ایسا ہے کہ تلاوت کلام الہی اور ذکر اللہ سے لمحہ بھر کے لیے دستکش نہیں ہوتے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں اگر غور کریں تو اس سے ارکان اسلام کی ادائیگی کا ہمیں درس ملے گا, نماز کی ادائیگی کا درس ملے گا, پردہ داری کا درس ملے گا, اور صبر و استقامت کا درس ملے گا. تو یہ وہ دروس ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے, ہمیں سمجھا رہی ہے, اور امت کے لوگوں کو اس بات کے اوپر مادہ انگیز کر رہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ صرف اور صرف شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسی فکر کا نام ہے جس سے اگر ہم عبادت کی جستجو حاصل کریں, صبر کا درس اگر حاصل کریں, پردہ داری کا درس اگر حاصل کریں تو سارے کے سارے جو میدان کربلا سے اٹھنے والا مشن ہے یقین کریں آج امت کو دولت کرنے کے بجائے امت کے اتحاد کا سبب بن سکتا ہے. امت کو یعنی آج ضرورت ہے اس گلدستے کو اپنے دل سے لگانے کی, اس کی خوشبو کو سونگھنے کی جس گلدستے نے 4 دانگ عالم کے اندر اسلام کی خوشبو کو پھیلا دیا تھا. حضرت رسول اللہ اس گلدستے کا مرکز ہے, اور یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس چمن کا انتہائی اعلیٰ خوشبودار پھول ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج ان کی عقیدت جو ہر دل کے اندر موجود ہے, کیوں نہ موجود ہو کہ حضور نے خود فرما دیا تھا کہ انا من الحسین و حسین منی, میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے. جو حضور علیہ السلام سے ہو جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا ہو, آج تو اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی. حضور نے کہا لن تمسنا النار مرانی یا ارا مرانی, کہ آپ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے میری زیارت کی ہے, اور جس کا تعلق خان وعدہ رسالت میں آپ سے ہو, اور اس کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے حضرات صحابہ کے چہرے کو دیکھا ہو. تو جو خود حضور علیہ السلام کے گھرانے کا رسم و چراغ ہوا اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں ذات حسین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, پیغام حسین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, اور فکر حسین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری کی ساری باتیں اگر آج امت مسلمہ کی سمجھ میں آ جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے کے سارے معاملات جس میں آج امت الجھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے ان کی ساروں کی زلفیں سنور سکتی ہیں. امت کی زلفیں پریشان ہیں نا, ان کو سنوارنے کے لیے آج ہمیں حضرت رسول اللہ کی طرف ان کے خانوادے رجوع کرنے, صحابہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہم سے گفتگو کرنے کا. ماشاء اللہ